السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پتے کی پتھری کے بارے میں بتاؤں گا کہ پتھری کیوں بنتی ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب ہمارے طبی خون میں ایک خاص قسم کا صفراوی مادہ پتے میں رک جاتا ہے تو پتھریاں بن جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو بنتی ہے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو 40 سال کے بعد خاص کر اس کا شکار گھریلو عورتیں ہوتی ہیں جو آرام دہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں، گھر کا کام کاج نہیں کرتی، سستی کاہلی والی عورتیں، سست عورتیں، اور غذاؤں میں یہ مرغن غذائیں کھاتی ہیں جیسے قورمہ، بریانی، چٹ پٹی چیزیں، زیادہ مسالوں والی چیزیں، پانی کم پینا، ورزش نہ کرنا۔ یہ زیادہ تر ان عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو جب یہ پتھریاں بن جاتی ہیں، جب بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں تو دائیں طرف پسلیوں کے نیچے جگر کے قریب درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا اوپر کو چڑھتا ہے جیسے ڈوفاری گیس۔ ہر وقت تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیا تو قے بھی شروع ہو سکتی ہے، ڈوفاری گیس بن جاتی ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے تو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنا لائف سٹائل کو بدلنا چاہیے۔ جیسے صبح ہلکی پھلکی ورزش یعنی کہ واک کرنی چاہیے، اور رات کو بھی 10 قدم، 50 قدم، 100 قدم، 2-4 منٹ، 5 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے۔ صبح کو میرا اپنا ذاتی فارمولہ یہ ہے کہ صبح کو اپنی عمر کے مطابق واک کریں، اور رات کو صرف 10 منٹ۔ تو نہ تو کبھی شوگر ہوگی، نہ کوئی اس قسم کے مسئلے ہو گئے، کھانا آرام سے ہضم ہو جائے گا۔ جب ہم آرام دہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں تب ہی اس قسم کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک تو یہ عادت بنا لیں کہ صبح بھی واک کرنی ہے، رات کو بھی چہل قدمی کرنی کھانے کے بعد۔ دوسرا، اپنی زندگی میں یہ جو مرغن غذائیں ہیں، چٹ پٹی چیزیں ہیں، قورمے مسالے ڈال کے گوشت پکانا، گوشت میں شوربہ نہ رکھنا، بریانیاں، تیز مرچوں والی بریانی مسالے ڈال کے، کیمیکل والے مسالے ڈبے ڈال کے وہ پکانا، تو یہ سب چیزوں ان کا سبب بنتی ہے۔ تو سادہ اپنی تازہ سبزی کھانا شروع کریں، اور ہر کھانے کے ساتھ کم از کم صبح و شام 2 وقت پودینے کی چٹنی، پودینہ میں ناردانہ شامل کر سکتے ہیں اور کچھ چیز کی ضرورت نہیں، تو پودینے کی چٹنی، اور دوپہر کو زیادہ تر کھانے کی بجائے سلاد استعمال کریں یا فروٹ، اور کھانا چھوڑ دیں۔ تو ان چیزوں سے کافی حد تک پانی زیادہ پئیں، ان چیزوں سے کافی حد تک یہ تکلیف کم ہو جائے گی۔ اب میں آپ لوگوں کو نسخہ بتاتا ہوں، بڑا آسان نسخہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کلمی شورا لیں، 20 گرام لے لیں، پہلے تھوڑی سی دوائی بنا لیں، بعد میں زیادہ بنا لیں۔ کلمی شورا لے لیں، جونکھا لے لیں، نوشادر لے لیں۔ نوشادر صرف ٹھیکری لینا ہے، دوسرا نوشادر نہیں لینا۔ اس میں 10 گرام موٹی الائچی شامل کر لیں، الائچی کلام۔ اس کے بعد گندک، آملہ سار جس میں ضرور شامل کریں، سنا مکی کے پتے، کالی مرچ۔ ان سب کو اچھی طریقے سے کوٹ کر، گرینڈ نہیں کرنا، ان کو کوٹ کر ان کا صفوف یعنی کہ پھکی بنا لیں۔ تو صبح دوپہر شام کھانے کے بعد چھوٹی چمچ یعنی کہ ½ ٹی اسپون نیم گرم پانی، اگر سردی ہو تو نیم گرم پانی، اگر گرمی ہو تو تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ جو لوگ نہیں کھا سکتے وہ 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح، 2 کیپسول شام کو۔ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ یہ جو پتھریاں ہیں یہ بڑی آنت میں کھل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو کھانا ہلکا سبز مائل شروع ہو جاتا ہے۔ تو 2-3 ماہ کے بعد انشاءاللہ اپنا چیک اپ کروائیں تو یہ پتھریاں بالکل نہیں رہیں گی۔ اپنا ایمان کامل کے ساتھ اس کو بنائیں، یقین رکھ کر بنائیں۔ اگر آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے مجھے شفا دینی تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ تو محنت سے اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر، بریک کر کے، چھان کر اس کو کسی اچھی شیشے کی ڈبی میں بند کر لیں۔ اس کے بعد اس کو صبح و شام کھانے کے بعد کھایا کریں جتنی میں نے مقدار بتائی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھے ان باکس میں مجھ سے میسج بھیج کے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں نے تو بہت سے لوگوں کو یہ نسخہ دیا ہے، تو انشاءاللہ 100% آرام ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں
لیکن فی الحال یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کرنا۔ جو میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ مرغن غذائیں استعمال نہیں کرنی، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں، یہ ہمارا صرف زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ زبان کے نیچے جب حلق سے نیچے جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو زبان کے ذائقے کا کوئی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے زبان کے ذائقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی غذائیں کھاتے ہیں، حالانکہ پورے ہمارا جسم ہوتا ہے زبان کے ذائقے کو نہ دیکھیں، اپنا یہ دیکھیں کہ اس کو کھانے کے بعد اس کے کیا نقصان ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی غذاؤں میں جو بازاری کیمیکل والی مرچیں، نمک اور سارے بریانی مسالے، قورمہ مسالے، اس کو بند کریں۔ دوسرا، تازہ سبزی استعمال کریں، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہر کھانے کے ساتھ کوشش کریں کہ کم سے کم ایک وقت تو پودینے کی چٹنی اور ناردانی چٹنی استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے، پاسبل ہے تو ہفتے میں ایک بار کسی بھی دن اپنا گھر میں مینو چاٹ بنائیں۔ اس میں اس دن آپ لوگوں نے ہنڈیا سالن نہیں پکانا، اس دن صرف 2 وقت رائتا ہی کھانا، تاکہ کم سے کم ایک دن تو ہمارے معدے میں کیمیکل والا کھانے نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واک کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ صبح بھی واک کریں، آرام سے کریں، دوڑیں نہیں لگانی، تھکنا نہیں ہے، چارپائی پہ نہیں پڑنا، آرام سکون سے جتنی آپ کے صحت کے، اپنی عمر کے، اپنی ایج کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں، صبح کو واک کریں۔ جو عورتیں گھر سے باہر نہیں جا سکتی وہ گھر میں کر لیں، چھت پہ کر لیں۔ اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو کرسی پہ، چار پہ بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں اوپر نیچے کرتے رہیں، تو پھر بھی یہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔